بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. سب میرے ساتھ مل کر اس دعا کو پڑھیے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. حصہ اول ہے اور نماز کے ذریعے ہم قرآن مجید کو سیکھ رہے ہیں. اور آج الحمدللہ ہمارے اس کورس لیول 1 انڈرسٹینڈ قرآن کا تیسرا سیشن ہے، جس کے اندر انشاءاللہ آپ قرآنک پارٹ میں سورۃ الفاتحہ کی کچھ آیات سیکھیں گے. انشاءاللہ آیت نمبر 4 اور 5 سیکھنی ہے آپ نے. گرامر کے اندر آج آپ سیکھنے جا رہے ہیں ضمائر متصلہ، جو پروناؤنس اٹیچ فارم میں آتے ہیں، اور یہ اتنے اہم ترین ہیں کہ شاید ہی قرآن مجید کی بہت کم ایسی لائنز ہوں گی، سطور ہوں گی جن کے اندر یہ ٹکڑے استعمال نہیں ہوئے. تو یعنی آج آپ کا وہ لیسن ہے جو قرآن کی ہر لائن سے متعلق ہے. ہو، ہم، کا، یہ، کم، نہ وغیرہ استعمال ہوا ہے. نکات تعلیم یا شوق کے اندر چند باتیں پڑھیں گے، اور اس سبق میں کل 6 نئے الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں جو قرآن مجید میں 3451 بار ریپیٹ ہوئے ہیں. اور سبق نمبر 3 کے ختم ہونے تک آپ کے کل نئے الفاظ کی تعداد 33 ہو جائے گی، جو قرآن مجید میں 12089 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں. اور قرآن میں کل تقریباً 4500 الفاظ ہیں جو 78,000 بار ریپیٹ ہوئے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ والی سلائیڈ اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے. الحمدللہ آپ کے علم میں ہوگا کہ اس میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ تعوذ اور سورۃ الفاتحہ کے الفاظ کو سیکھ کر آپ قرآن مجید کے ہر پیج سے تقریباً اتنے الفاظ سیکھ سکتے ہیں جتنے آپ کو اس سلائیڈ کے اندر ریڈ کلر میں دکھائی دے رہے ہیں. تو اس وجہ سے شوق کے ساتھ سیکھیے، محبت کے ساتھ سیکھیے. ماشاءاللہ جو چیزیں آپ کو یاد ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کیجیے، اور دیکھیے کہ وہ ذکر و اذکار یا ان کے الفاظ قرآن مجید میں کس کس انداز میں آئے ہیں، کتنی مرتبہ آئے ہیں، تو ان کے ذریعے آپ قرآن کے الفاظ کو کس طرح آسان طریقے سے سیکھ سکتے ہیں. تو چلتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 اور 5 کی طرف. آیت نمبر 4 ہے مالک یوم الدین. مالکی مالک ہے، مالکی مالک ہے، یوم دن کا. آپ اردو میں کہتے ہیں نا یوم عید، یوم آخرت وغیرہ، تو یوم دن کا. یوم کی جمع کیا آتی ہے؟ ایام. یوم ایام. الدین بدلے کے. یاد رکھیے گا دین عربی زبان میں 2 میننگز کے لیے یوز ہوتا ہے. ایک اس کا میننگ ہے بدلہ، جو کہ یہاں پر ہے. دوسرا دین کا میننگ ہے زندگی گزارنے کا نظام. جیسے آپ کہتے ہیں دین اسلام. جب آپ کہتے ہیں نا دین اسلام، تو مطلب آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اسلام زندگی گزارنے کا نظام. تو دین کا مطلب کیا ہے؟ ایک پورا ایک میتھڈ آف لائف، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ کار. ٹھیک ہے جی. تو قرآن مجید میں دین کا لفظ انہی 2 میننگز کے لیے یوز ہوا ہے، یا بدلے کی میننگ میں یا زندگی گزارنے کا نظام اس کے میننگ کے اندر یوز ہوا ہے. تو وہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مطلب آپ سیاق و سباق سے پہچانے یہاں دین کا کیا مطلب ہے. اب یہاں ہے دین بدلے کے معنی میں، یعنی بدلے کے دن کا مالک، کیونکہ قیامت کا دن یوم الدین ہے. قیامت کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ یوم الدین. اسباق کیا ہیں اس میں ہمارے لیے؟ اسباق اس میں یہ ہیں کہ دیکھیے جب قیامت آئے گی تو صرف اس کا ایک مالک ہوگا، اسی کی حکومت ہوگی، اور وہی سب کے درمیان انصاف کرے گا. آج بھی وہی مالک ہے، لیکن اللہ نے اپنی مشیت سے، اپنے حکم سے کچھ لوگوں کو کچھ اختیارات دے دی دنیا کے اندر. بعض اس کے جائز استعمال کرتے ہیں، بعض اس کا ناجائز استعمال کرتے ہیں. ظاہر بات ہے جو اچھا استعمال کرتے ہیں انہیں اچھائی کا بدلہ ملے گا، جو برا استعمال کرتے ہیں ان سے ضرور پوچھ گچھ ہوگی. اور اس دن پوچھ گچھ ہوگی جس دن کا صرف ایک مالک ہوگا، اور وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ اکبر. وہ ایک حدیث کے اندر آیا نا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن پکاریں گے انل ملک، میں ہوں بادشاہ. این ملوک الارض، یہ زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ دنیا میں جو بڑے حکمران اور دنیا میں وہ بڑے اپنے آپ کو پاورز تصور کیا کرتے تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ این ملوک الارض. اس دن کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا سوائے اس کے جس کو اللہ اجازت دے. اور یاد رکھیے گا اجازت 2 طرح سے ہے. سفارش کرنے والا بھی اس کی اجازت سے کرے گا، اور جس کے لیے سفارش کرنی ہے وہ بھی اس کی اجازت سے. دونوں میں
کرنے والا بھی اجازت سے کرے گا، اور جس کے لیے کر رہا ہے وہ یہ نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کو بھی سلیکٹ کر لے گا، سلیکشن بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ قیامت کا دن بڑا بھیانک دن، دیکھیے نا، آپ نے اگر اس دن کے بارے میں پڑھنا ہے تو آخری صورتوں کو پڑھیے، مکی صورتوں کو پڑھیے، اور خاص کر جو سورۃ عبسہ کے اندر تصویر کشی ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اللہ اکبر۔ جس دن بھائی اپنے بھائی سے، خامد اپنی بیوی سے، باپ اپنے بیٹے سے، ماں اپنے بیٹے سے بھاگے گی، ایسا وہ سختی والا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم اس کو کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ قیامت کے دن کا تذکرہ آئے نا تو دو طرح کی چیزیں ہمارے دل میں ہونی چاہیے، ایک اللہ سے امید، اور نمبر دو اپنے گناہوں کا ڈر۔ ڈر بھی ہونا چاہیے کہ اگر اللہ نے پکڑ کی تو کیا ہوگا، اور امید بھی ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، وہ ہمیں بھی معاف فرمائے گا۔ ڈر اور امید یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ اتنا ڈر ہو کہ اللہ کی امید ہی نہ ہو اس کی رحمت مغفرت کی، اور دوسری طرف یہ بھی نہ ہو کہ اللہ کی رحمت مغفرت کی اتنی امید ہو کہ ڈر ہی نہ ہو گناہوں کا، جو مرضی انسان کرتا پھرے بے مہار ہو جائے کہ چلیں جی اللہ معاف کر دے گا۔ نہیں، ایسی بھی بات نہیں ہے، گناہوں کا ڈر بھی ہو اور اللہ سے اس کی رحمت مغفرت کی امید بھی ہو۔ اللہ نے اگر ہمیں بغیر پوچھے مسلمان بنایا تو اللہ سے یہ امید رکھیے، جنت کا سوال کریں تو اللہ رب العزت ضرور قبول کرے گا۔ تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہماری عادت یہ ہونی چاہیے کہ ہر کام آخرت کو سامنے رکھ کر کیا جائے، اور اس دن کی تیاری کرنے میں وقت کو ضائع نہ کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے۔ جی علم کی سلائیڈ کے اندر میں عربی پڑھوں گا اور آپ نے اس کی ٹرانسلیشن پڑھنی ہے۔ مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین۔ بارک اللہ فیکم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو دیکھیے ایاک یہ کیا ہے، ایا الگ ہے، کا الگ ہے، اور دونوں لفظوں کو ملا کر کیا مطلب ہو جائے گا، تیری ہی جو ہے نا وہ ایا مطلب تاکید کے لیے، تیری ہی، تیرے علاوہ کسی کی نہیں، تیری ہی نعبد ہم عبادت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، صدقات، خیرات، یہ سب عبادات ہیں۔ اسی طرح دعوت، نصیحت، جہاد، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، علم حاصل کرنا، بلکہ ماشاءاللہ اس وقت میں اور آپ دنیا کے جو نوافل عبادات ہیں نا ان میں سب سے زیادہ افضل ترین عبادت کے اندر ہے، اور وہ ہے دین کا علم حاصل کرنا۔ حتیٰ کہ نفلی نماز سے بھی زیادہ افضل عبادت ہے، کیونکہ نفلی نماز کا اجر و ثواب ایک انسان تک رہتا ہے، اور علم کو سیکھنا سکھانا اس کا اجر و ثواب اور اس کا فائدہ نسلوں تک جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن سب سے پہلے اللہ پر ایمان، اللہ کی توحید اور نماز، کیونکہ جس نے نماز کو ضائع کیا اس نے دین کو ضائع کر دیا۔ تو یہ ہے جی نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک واو کا مطلب اور، ایاک تجھ ہی سے، نستعینو ہم مدد چاہتے ہیں۔ آپ پہلے لیسن میں، دوسرے لیسن میں واو اور فا کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، تو یہ ہے نستعینو ہم مدد چاہتے ہیں، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو نستعین دیکھیے استعانت، اعانت، تعاون، تعاون، معاون، یہ سب الفاظ آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں، یہ نستعین سے ہی ملتے جلتے ہیں، ان کا جو مادہ ہے نا، روٹ لیٹرز ہیں، وہ ایک ہی ہے۔ تو شروع میں دیکھیے نعبدو، نستعینو، نع مطلب ہم عبادت کرتے اور ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ مطلب اگر سوال بھی پوچھا جائے نا کہ میری اور آپ کی پیدائش کا کیا مقصد ہے، تو میری اور آپ کی پیدائش کا مقصد ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کر سکیں،
کیونکہ اللہ نے خود فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا، نہیں میں نے انہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کر سکیں۔ عبادت اللہ کے حکم پر چلنا، اس کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کو ایک جاننا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، دین کی طرف بلانا، علم حاصل کرنا، حلال کمانا، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا، حقوق العباد کو ادا کرنا، یہ سب عبادات ہیں۔ لیکن ان میں جو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے وہ نماز کو ہے، کیونکہ جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا وہ ایسا ہی ہے کہ گویا اس نے کفریہ عمل کیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، نماز کے اور بندے کے درمیان نماز کا چھوڑنا ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں پکا نمازی بنا دے۔ اچھا اب یہاں پر دیکھیے دو چیزیں ہیں جس کا ہم اظہار کرتے ہیں، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو عبادت اور مدد مانگنا، ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ سوال سمجھے آپ، اے اللہ تیری عبادت کرتے تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو پتہ چلا اصل میں اللہ کی عبادت بھی اللہ کی مدد سے ہی ہوتی ہے، اللہ کی توفیق سے ہی ہوتی ہے۔ ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ ہم ایک گلاس پانی خود اپنے لیے اس کا انتظام نہیں کر سکتے۔ اگر زمین کا پانی گہرائی میں چلا جائے تو دیکھیں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کیا واپس اس پانی کو اوپر لا سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو پھر ہم اللہ کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس احساس کے ساتھ کہ اللہ تیری عبادت کرنے کے لیے بھی ہمیں تیری مدد، تیری توفیق کی ضرورت ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ نیک کام کرنے کی توفیق، گناہ سے بچنے کی طاقت ہے اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ مجھے نیکی کی توفیق دینا، گناہ سے بچنے میں اللہ میری مدد کرنا۔ اللہ اکبر۔ تو عادت نمبر 8 اس آیت کریمہ کی روشنی میں کیا ہونی چاہیے کہ ہر کام میں نیت ہو عبادت کی۔ دراصل انسان کے دو حصے ہیں، ایک جسم اور ایک روح۔ جسم کو کھانا چاہیے اور روح کو اللہ کی عبادت چاہیے۔ تو جب تک اللہ کی عبادت صحیح طریقے سے نہیں ہوگی اس کو سکون نہیں ملے گا۔ بعض اوقات عبادت ہوتی ہے، بندے کہتے ہیں جی نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن سکون نہیں مل رہا، نمازوں میں بھی سکون نہیں ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن گناہ کا کام نہیں چھوڑ رہے۔ حالانکہ قرآن میں اللہ تو کہہ رہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ نماز فحاشی اور برائی سے روکتی ہے۔ کیوں؟ ان کی نمازیں صحیح نہیں، نمازوں میں خشوع خضوع کوئی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق پڑھنے کا اہتمام نہیں، جیسے بس اپنے باپ دادا کو دیکھا وہ کرتے آ رہے ہیں، ہم تو نقالی کے اندر ویسے ہی کرتے چلے آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں کیا طریقہ کار ہے جو ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے، جو امت کے فقہا محدثین نے ہم تک پہنچایا، وہ کیا طریقہ ہے؟ کبھی ہم نے سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ نماز میں خشوع خضوع کیسے پیدا ہوگا یہ بھی سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ چلیں جو میں پڑھ رہا ہوں اگر مجھے وہ سمجھ میں آنے لگے نا تو نماز کے اندر خشوع خضوع ایک حد تک پیدا ہو جائے گا۔ میں نے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی، مجھے نہیں پتا رکوع کے اندر میں کیا کہتا ہوں، سجدے میں کیا کہتا ہوں، تشہد میں اتحیات کا کیا مطلب ہے، کبھی سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ پھر ظاہر بات ہے نماز میں خشوع خضوع پیدا نہیں ہوگا، اور جب نماز کے اندر خشوع خضوع نہیں پیدا ہوگا تو پھر وہ نماز بتائیے آپ کو گناہ اور فحاشی سے کیسے روک سکے گی؟ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے۔ تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں جو ہماری عادت نمبر 9 ہونی چاہیے وہ یہ کہ ہر کام میں اللہ کی مدد مانگنا۔ کیسے مانگنا؟ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مدد مانگی، جیسے کہ دیگر انبیاء رسول نے اللہ کی مدد مانگی، ویسے اللہ رب العزت سے اس کی مدد مانگی جائے۔ ہمیں بچپن میں ایک دعا یاد کروائی جاتی ہے رکوع کی، ایک دعا یاد کروائی جاتی ہے سجدے کی، ہم پوری زندگی اس ایک دعا پہ گزار دیتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رکوع سجود کی 5-6 کے قریب دعائیں ثابت ہیں۔ نماز شروع کرنے کی سبحانک اللہم کے علاوہ بھی دعائیں ثابت ہیں۔ تشہد کے اندر
رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اس کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دعائیں ثابت ہیں. اتنی پیاری دعائیں ہمارے کورس میں آگے چل کر آئیں گی انشاءاللہ. آپ ان کو سیکھیے، ان کے معنی کے ساتھ سیکھیے. دیکھیے آپ کی نماز میں خوشو خضو پیدا ہوگا یا نہیں. ہر کام میں اللہ کی مدد. کیسے؟ اچھے ذکر و اذکار کو یاد کر کے ان کے ذریعے اللہ سے مانگا جائے، اللہ کی صفات کو ذکر کر کے اللہ سے مانگا جائے. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے. تو چلیے ریوائز کیجئے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. بارک اللہ فیکم. اچھا، یہاں پر ایک بڑی پیاری حدیث ہے، اس کو ہم لے لیتے ہیں کیونکہ بہت اچھی حدیث ہے. صحیح مسلم کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے. اچھا بتائیے کہ جس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ چیٹ میں لکھ کر بتائیے اس حدیث کو کیا کہتے ہیں. حدیث قدسی. حدیث قدسی اللہ کی طرف سے ہے. وہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کیا. آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی ہے، اور میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے. جب بندہ یہ کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی، دیکھو میرے بندے نے میری حمد کی. اللہ اکبر. اگر ہمیں یہ دیکھیں نا احساس ہو جائے کہ اللہ ہماری ایک ایک آیت، سورۃ الفاتحہ کی ایک ایک آیت کا اللہ رب العزت جواب دے رہا ہے، تو بتائیے نمازوں میں خوشو خضو پیدا ہوگا یا نہیں؟ بندہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی. بندہ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی. اثنا علی عبدی. بندہ کہتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید، میری بزرگی بیان کی. اس نے کہا قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے. بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور جو کچھ مجھ سے مانگے گا میں اسے دوں گا. پھر بندہ کیا مانگتا ہے؟ دنیا کی سب سے قیمتی چیز مانگتا ہے جی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور یہاں سے انشاءاللہ آیت نمبر 6 سے ہم اگلے لیسن کے اندر پڑھیں گے. وہاں پر تفصیل کے ساتھ آئے گی کہ ہم اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں تو کیا مطلب اس کا. تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے آپ نے قرآنی پارٹ کو مکمل کیا. تو ابھی گرامر کے پارٹ کی طرف جاتے ہیں. گرامر کے اندر ہم پڑھنے جا رہے ہیں جی ضمائر متصلہ. لیسن نمبر 3B ہے. ہر لیسن 2 حصوں میں تقسیم. اے پارٹ میں ہم ذکر و اذکار یا قرآنی صورتوں کو پڑھا کریں گے، اور بی پارٹ کے اندر ہم گرامر سے متعلق اسباق کو پڑھا کریں گے. تو آج ہم گرامر میں پڑھنے جا رہے ہیں ضمائر متصلہ. وہ ضمائر جو متصل ہیں، اٹیچ فارم کے اندر آتی ہیں، جڑ کر آتی ہیں، ان کو پڑھنے جا رہے ہیں. تو چلیے ذرا ٹی پی آئی کیجئے، شوق کے ساتھ ایکٹیو ہو کر بیٹھیے، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم مل کر سیکھ سکیں. اس سے پچھلے لیسن میں آپ نے اسم کی نشانیوں کے بارے میں پڑھا تھا. تو اسم کی نشانی ہے کہ اگر کسی لفظ کے شروع میں الف لام آ رہا ہے تو وہ اسم ہے، اگر اس پر تنوین یعنی 2 پیش 2 زبر 2 زیر آ رہی ہے تو وہ اسم ہے. اور پھر اسم کی جمع بنانے کا طریقہ آپ نے پڑھا تھا، اس کے آخر میں واو نون یا یا نون لگا دینے سے وہ جمع بن جائے گی. اسی طرح آپ نے ہوا ہم پڑھا تھا. تو چلیں ذرا ٹی پی آئی کے ساتھ پریکٹس کریں. ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحنو. پھر ہم نے پڑھا تھا لاسٹ لیکچر میں کہ کوئی بھی لفظ ہے یا وہ اسم ہوگا یا وہ فعل ہوگا یا وہ حرف ہوگا. اسم مین کسی چیز کا نام یا صفت، فعل جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے، حرف جو نہ تو اسم ہے نہ فعل ہے بلکہ اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملانے کا کام دیتا ہے.
بولے اسم اور فعلوں کو آپس میں ملانے کا کام دیتا ہے. تو اسم کون کون سے ہمارے پاس؟ مسلم، مؤمن، صالح، کافر، مشرک، منافق. پھر ان کی جمع بنانے کا طریقہ آپ نے لاسٹ لیکچر میں ماشاءاللہ سیکھا تھا. واو نون یا یا نون لگا دیتے ہیں. مسلم کی جمع مسلمون، مسلمین. مؤمن، مؤمنون، مؤمنین. صالح، صالحون، صالحین. کافر، کافرون، کافرین. مشرک، مشرکون، مشرکین. منافق، منافقون، منافقین. ٹھیک ہے جی. دیکھیں ہم نے اس سے پہلے کیا سیکھا تھا؟ وہ سب. آپ، میں، آپ سب، ہم سب. آج ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں؟ وہ نہیں بلکہ اس کا. بات تھرڈ پرسن کی ہو رہی ہے وہ، لیکن اس کا، ان سب کا، آپ کا، میرا، آپ سب کا، ہمارا. دوبارہ، اس کا، ان سب کا، آپ کا، میرا، آپ سب کا، ہمارا. تو چلے جی. ہو اس کا، ہم ان سب کا، آپ کا، جی میرا، کم آپ سب کا، نا ہمارا. دوبارہ، ہو اس کا، ہم ان سب کا، آپ کا، جی میرا، کم آپ سب کا، نا ہمارا. چلیں وداؤٹ ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں. ہو، ہم، کا، جی، کم، نا. ہو، ہم، کا، جی، کم، نا. اللہ اکبر. تو دیکھیں یہ جو اصل میں ہو، ہم ہے نا، یہ ایسے پروناؤنز ہیں، ایسی ضمائر ہیں جو جڑ کر آتی ہیں. ضمائر متصلہ قرآن کی تقریباً ہر لائن میں آتی ہیں. تو چلیں سورۃ الکہف کی ابتدائی 3 لائنوں کو لیتے ہیں. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ. یہ جو بھی آپ نے ہو پڑھا نا، اس کو 2 طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں. ہو بھی پڑھ سکتے ہیں، ہی بھی پڑھ سکتے ہیں. عبدہ، لہو، من لدنہ، ان لہم، لہم ان سب کے لیے. سمجھا گئی نا؟ تو یہ الفاظ اتنے اہم ترین الفاظ ہیں کہ ان کے ذریعے آپ قرآن مجید کی تقریباً ہر لائن سے ہی 1-2 لفظ کو سیکھ سکتے ہیں. اللہ رب العزت آپ کو توفیق عطا کرے. اب ذرا ہم ان کی پریکٹس کرتے ہیں. مطلب ہم نے کہا نا کہ یہ الفاظ جڑ کر آتے ہیں، اٹیچ فارم میں آتے ہیں. اسم کے ساتھ بھی جڑ سکتے ہیں، فعل کے ساتھ بھی، اور حرف کے ساتھ بھی. تو چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے جڑ کر یہ آتے ہیں. جی لفظ ہے ہمارے پاس رب، پالنے والا، جیسے آپ نے پڑھ کر آئے ہیں الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین. تو چلیے سیکھیے. ربہ، اس کا رب. ہو کا ترجمہ ہم نے کیا کیا تھا؟ اس کا. تو ربہ اس کا رب. ربہم ان سب کا رب. ربو کا آپ کا رب. ربی، وہ جو آپ جی کہہ رہے تھے نا وہ یا تھا. ربی میرا رب. ربکم آپ سب کا رب. ربنا ہمارا رب. دوبارہ، ربہ، ربہم، ربکا، ربی، ربکم، ربنا. دوبارہ، ربہ، ربہم، ربکا، ربی، ربکم، ربنا. سمجھا گی آپ کو؟ تو اگر آپ سے سوال پوچھا جائے من ربہ، اس کا رب کون ہے، تو جواب دیجئے من ربہ، ربہ اللہ، اس کا رب اللہ ہے. من ربہم، ربہم اللہ. من ربکا، آپ کا رب کون ہے؟ ربی اللہ. من ربکم، ربنا اللہ. دوبارہ، من ربہ، من ربہم، من ربکا، من ربکم. بارک اللہ فیکم. لفظ دین کے ساتھ کیسے ملائیں گے؟ دینہ، دینہم،
دینک دینی، دینکم دیننا۔ چلیے جی الحمدللہ، لفظ دین کے ساتھ بھی آپ نے پریکٹس کی، اس کے ڈائلاگ بھی سیکھ لیجئے۔ ما دینہ، ما دینہم، ما دینک، ما دینکم، ما دینہ دینہ الاسلام، اس کا دین اسلام ہے۔ تو اس طرح سے آپ ان الفاظ کو اچھی طرح سے سیکھ سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے لیسن 3A اور 3B کو مکمل کیا۔ تو چلتے ہیں ہم نقطہ تعلیم کی طرف۔ ہم نے کہا تھا ہر لیسن کے آخر میں ہم نقطہ تعلیم پڑھا کریں گے، وہ قرآن سے متعلق یا لرننگ سیکھنے سے متعلق بڑی کوئی دلچسپ بات ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے دماغ میں کروڑوں خلیے ہیں، مگر ہمارا دماغ کیسے کام کرتا ہے؟ ایسے نہیں کہ ایک خلیے میں ایک بات محفوظ رہتی ہے۔ چلیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بجلیاں چمکانا، یہ ہمارے کورس کی ایک ٹرم ہے، بجلیاں چمکانا۔ مثال کے طور پر ہوا اس طرح کہ دیکھیں بچپن سے آپ لوگوں نے سننا شروع کر دیا کہ ای فار ایلیفینٹ، ایلیفینٹ کا مطلب ہے ہاتھی، ہاتھی ایک بڑا سا جانور ہوتا ہے۔ تو ایک مرتبہ آپ کی زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ زو میں چلے گئے، چڑیا گھر میں چلے گئے، حدیقۃ الحیوانات میں گئے، وہاں پر آپ نے پہلی مرتبہ زندگی میں ہاتھی دیکھا، تو آپ کی کیا فیلنگز ہوں گی کہ نا آپ کو بڑا اچھا لگے گا۔ اب آپ اس ہاتھی کے قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے کہ ہاتھی نے اپنا پاؤں اٹھا کر آپ کے پاؤں پہ رکھ دیا۔ مجھے یہ بتائیے کہ آنے والی پوری زندگی میں کبھی ہاتھی آپ کو بھولے گا؟ مطلب جب کبھی بھی ہاتھی سامنے آئے گا تو کیا ہوگا؟ آپ کو وہ وقت یاد آئے گا۔ ایسے ہی ہے، ایک انسانی فطرت ہے۔ تو ہم اس کورس کے اندر بجلیاں چمکائیے، یہ ایک ٹرم ہے ہماری اس کورس کی۔ جتنے دماغ کی بجلیاں چمکائیں گے، جیسے وہ ہاتھی کو دیکھ کر اس شخص کے دماغ کی بجلی چمکے گی نا، تو جتنا آپ اپنے دماغ کی بجلیاں چمکائیں گے اتنا ہی اچھا آپ کو یاد ہوگا اور زیادہ دیر تک یاد رہے گا۔ بولے زیادہ دیر تک یاد رہے گا۔ تو یہ پکچر ہے جی آپ کے دماغ کی بجلیاں چمکانے کی۔ دیکھیں آپ کے دماغ کے مختلف حصے ہیں، انہیں یوز کیجئے۔ اور اس سے پہلے کے سیشن میں ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ کے دماغ میں کتنی پاور ہے، کتنا یاد رکھنے کی کیپیسٹی ہے۔ تو کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم دماغی ایکسرسائز قرآن مجید کو اور قرآنی الفاظ کو سیکھ کر سمجھ کر کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا کرے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ سبق نمبر 3 کے ختم ہونے تک ہم نے کل الفاظ الحمدللہ 33 سیکھ لی ہیں، جو قرآن مجید میں 12,000 سے زائد مرتبہ آتے ہیں۔ تو اس دعا کے ساتھ اختتام کی طرف جاتے ہیں تاکہ اگلی کلاس میں ہماری دوبارہ ملاقات ہو سکے کہ اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔